بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی اسلامک سٹوری شیئر کروں گی جس کا عنوان ہے مصلحت۔ ہم اگر ذرا سمجھداری اور مصلحت سے کام لیں تو ہم احسان انداز سے بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو صحیح راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو آپ کو چند ایسے لوگ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ملنے جلنے والوں میں ضرور نظر آئیں گے کہ جن کا مشغلہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی بات یا کوئی غلطی، کمزوری ان کے ہاتھ لگ جائے، اس کا فسانہ بنائے اور ان کی عزت خراب کرے اور ان کی نیک نامی کو نقصان پہنچائے۔ ایسے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے لوگوں کی تربیت کرنے کے بجائے اور ان کی اصلاح کرنے کے بجائے انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کریں، یہ اس کی عادت ہے، جبکہ اس کی یہ عادت کئی گھرانوں کے بگاڑ میں ناچاکی اور دشمنی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے لوگ منفی سوچ کے حامل کہلاتے ہیں جو کہ ہمیشہ شر کا باعث ہوتے ہیں، خیر کا نہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح عقل مندی سے اگر کی جائے تو اس کی زندگی بدل بھی سکتی ہے۔ یقیناً غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہم اگر کسی کی غلطی کو سرعام اس کی تصحیح کرنے کے بجائے اس کو پردہ پوشی کر کے اس کو اصلاح کریں تو یقیناً یہ ایک اسلامی انداز سے بھی ایک اچھا فعل ہے اور دنیاوی لحاظ سے بھی وہ شرمندگی ہونے سے بچ سکتا ہے۔ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک پرانا قصہ۔ یہ قصہ ہے کہ ایک کلاس میں ایک لڑکے نے پروفیسر سے شکایت کی کہ سر، میری سالگرہ پر میرے والد صاحب نے مجھے ایک گھڑی تحفے میں دی تھی اور وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم گیا تھا اور گھڑی ڈیسک پر رکھ کر چلا گیا۔ واپس آیا تو گھڑی نہیں تھی، کسی نے اٹھا لی۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پروفیسر صاحب نے کہا، اس دوران نہ تو کوئی کلاس روم سے باہر گیا اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آیا، تو وہ گھڑی کلاس روم میں ہی ہوگی۔ پروفیسر صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ سب بچوں سے کہا کہ اپنے رومال نکالیں۔ پروفیسر صاحب نے سب کی آنکھوں پر رومال باندھ دیے اور ایک ایک کر کے سب کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی کے دوران لڑکے کے پاس سے وہ گھڑی نکل آئی۔ پروفیسر صاحب گھڑی کو لے کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور سب بچوں سے کہا کہ اپنی آنکھوں سے رومال ہٹا دیں اور جس بچے کی گھڑی چوری ہوئی تھی اس کو کہا کہ بیٹا آپ یہ گھڑی لے لو اور اب احتیاط سے رکھنا۔ اب جس لڑکے کے پاس سے گھڑی نکلی تھی اس کو شرمندگی کی انتہا تھی کہ اب تو پروفیسر صاحب پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ کریں گے اور سزا بھی دیں گے، لیکن پروفیسر صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور لڑکا کالج سے پاس آؤٹ ہو کر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ چند سال بعد اس کالج کی ری یونین ہوئی تو اس میں جس شخصیت کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا وہ وہی اسٹوڈنٹ تھا جس نے کلاس میں گھڑی چرائی تھی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ مہمان خصوصی اس پروفیسر صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر بولا، سر میں آپ کا وہی اسٹوڈنٹ ہوں جس کے پاس سے آپ نے گھڑی برآمد کی تھی۔ آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتایا اور میری عزت رکھ لی۔ اگر آپ اس دن کلاس میں سب بچوں کو بتا دیتے تو شاید آج میں اس مقام پر نہ ہوتا اور میں ساری زندگی شرمندہ ہی رہتا۔ پروفیسر صاحب بولے، بیٹا تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمام بچوں کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا۔ وہ اسی لیے میں نے باندھا کہ تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ گھڑی کسی نے چرائی ہے۔ یہ جو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے یہ انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے اور ایسا شخص زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر معاملے میں سزا دینا ضروری نہیں ہوتا، مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور استاد کا کام تو نسلوں کی بہترین تربیت کرنا ہوتی ہے۔ جس طرح مالی پودوں کی پرورش میں بہت احتیاط اور محتاط انداز میں کرتا ہے، تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ زندگی میں ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ معاشرے کا ایک اہم رکن بنو گے اور پردہ پوشی کو اپنے کردار کا حصہ بناؤ گے، پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا عروج عطا کرتا ہے۔
ہم اگر ذرا سمجھداری سے اور مصلحت سے کام لیں تو ہم احسن انداز سے بھی کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں اور دوسروں کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو صحیح راہ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف آپ کو تسکین ہوگی بلکہ ہمارا پیارا دین بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لائک ضرور کریں گے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری اس طرح کی مفید سٹوریز، مفید معلومات آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔